بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی پسند کی کرنی چاہیے یا ارینج شادی کرنی چاہیے؟ اگر دوسرے الفاظ میں کہے تو لو میرج کرنی چاہیے یا ارینج میرج کرنی چاہیے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور عام طور پہ شریعت کی نگاہوں سے ہٹ کے ویسے فائدہ مند کون سی شادی ہیں، کامیاب شادی کون سی ہے، ارینج ہے یا لو میرج ہے، محبت کی شادی، پسند کی شادی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا دیں، شادی یہ انسان کی اہم ضرورتوں میں سے ایک سب سے بڑا ضرورت ہے، اور جب انسان اپنی کسی بھی ضرورت کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، تو ضرورت کے بارے میں جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سنجیدگی اور ہوش کی بنا پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جذبات ایموشنز کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو عارضی طور پہ فیلنگز ہوتے ہیں، محبت کے فیلنگز، اور اسی طرح چاہت کے فیلنگز، غصے کے فیلنگز، ناراضگی کے فیلنگز، خوشی کے فیلنگز، یہ انسان کے اندر جو فیلنگز ہوتے ہیں، جو عارضی ہوتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کو جذبات کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی ضرورت کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی چیز وہ ڈیسائیڈ کرنا ہو، تو آپ نے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا ہے ہرگز۔ محبت، عشق، پسند، یہ تمام کے تمام چیزیں یہ جذبات ہیں، تو آپ کو مناسب یہ ہے، آپ کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ آپ ان جذبات کی بنیاد پر اپنی زندگی کی جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں، کیونکہ شادی یہ ضرورت ہے، اس کا بنیاد جذبات پر نہیں ہو سکتا۔ جذبات 1 سال تک رہے گا، محبت 1 سال تک رہے گا، 2 سال تک رہے گا، 3 سال تک رہے گا، زیادہ سے زیادہ 5 سال تک رہے گا، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت عارضی ہے۔ اب آپ لیلا اور مجنون کی جو ہے وہ مثالیں مجھے مت دو، وہ تو الگ بات ہیں، لیکن میں جو ہے وہ آج کل کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ محبت ختم ہو گیا، اس کے بعد شادی وہ سنجیدگی کی جانب جو ہے مڑ جاتا ہے، پھر اس میں سنجیدگی آ جاتی ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ پھر اگر آپ نے غلط فیصلہ لیا تھا وقت پر، جو جذبات کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ لیا تھا، پھر ساری زندگی اس پہ پچھتاوا ہوگا۔ یہ سب سے پہلی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتانے والا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، بہت ہی لازمی بات ہے وہ۔ دوسری بات، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے، بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ محبت اور لو میرج کی اجازت دیا ہوا ہے، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ لیکن اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ لفظ آیا ہوا ہے فَانكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں اچھا لگے۔ اس سے مراد عشق اور محبت نہیں ہے۔ عشق اور محبت تو آج کل اس سے کہا جاتا ہے کہ شادی سے 1 سال، 2 سال، 3 سال پہلے لڑکا اور لڑکی یہ کسی تعلق میں رہے، آپس میں ان کے درمیان تعلق ہو، ایک ریلیشن ہو، اس کو جو ہے محبت اور عشق کہا جاتا ہے۔ اور طاب کا معنی ہے پسند کرنا۔ پسند کا مطلب یہ ہے کسی لڑکی کا بیک گراؤنڈ، کسی لڑکی کا جو ہے وہ خاندان، تو ظاہری شکل و صورت آپ کو پسند آ گیا، یعنی گھر والوں نے وہ لڑکی دیکھ لیا تو آپ کو وہ لڑکی اچھی لگی کہ ٹھیک ہے۔ اس طاب کا مطلب یہ ہے، یعنی ارینج میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا۔ ایک تو وہ ارینج میرج ہے، وہ ارینج شادیاں ہیں جس میں لڑکیوں کو پتہ ہی نہ ہو کون لڑکی ہے، کہاں سے ہے، کس عمر کی ہے، وہ تو صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہتے۔ ورنہ ہر ارینج میرج وہ طاب والا ہوتا ہے، یعنی والد یا والدہ صاحبہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اگر شرعی حساب سے کیا جائے، عام طور پہ رواج کیا ہے اس پہ میں بات نہیں کرتا، کہ بیٹا ایسی لڑکی ہے، اس کی جو ہے وہ 18 سال عمر ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، اور اس کا خاندان جو ہے وہ اس طرح، اس کا خاندان کا بیک گراؤنڈ ہے، شکل و صورت سے ایسی ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، کالی نہیں ہے، تو نارمل جیسی ہے۔ اب لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ طاب ہو گیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، ان عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہو۔ والد کہے کہ مجھے بھی پسند ہے،
اور والدہ کہے مجھے بھی پسند ہے، تو یہ ماتابہ کے اندر آ گیا۔ ماتابہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 سال پہلے شادی سے آپ ریلیشن میں رہے، تعلق میں رہے، کیونکہ تعلق تو حرام ہے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اور تیسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ لو میرج میں یعنی انسان کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھروسہ اس طور پہ ٹوٹ جاتا ہے، مرد یہ کہتا ہے کہ یہ عورت، یعنی جب وہ سنجیدگی کے دور میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ عورت شادی سے پہلے مجھ سے بات کرتی تھی، میں ایک غیر مرد تھا اس کے لیے، کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی اسلام کے روح سے، کسی بھی روح سے اجازت نہیں تھی، لیکن یہ مجھ سے بات کرتی تھی۔ تو اب بات کرتی تھی، اس بات نے جو ہے وہ بھروسہ توڑ دیا مرد کا کہ اب شادی کے بعد یہ کسی اور سے بھی بات کر سکتی ہے۔ تو جب بھروسہ ٹوٹ جائے ایک بار، تو پھر بھروسہ دوبارہ اس کا جو ہے وہ جوڑنا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی 30 سال 40 سال تک پھر انسان کا جو ہے وہ اس خلش میں، اس کشمکش میں گزر جاتا ہے کہ اس پہ تو ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری شادیاں وہ ٹوٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، طلاق تک نوبت آ چکی ہے۔ لہٰذا کوشش کرے کہ ارینج شادی کر لے جس میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہو، اس کے بعد آپ نے ایکسیپٹ کیا ہو خود بخود، یہ ارینج جو ہے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔